دوستو آداب، پیش خدمت ہے میرے ماضی کا ایک ٹکڑا، بھولی ہوئی یادیں۔ ہم نے اپنا پہلا ہوائی سفر 52 برس پہلے کیا تھا، اور کس دل سے کیا تھا نہ پوچھیے۔ اس مستقل جدائی کو خوشگمانی کا خوبصورت رہن پہنا کر ہم اسے عارضی سمجھ رہے تھے۔ ڈھاکہ میرا شہر جمال اب بنگلہ دیش کا دارالحکومت تھا، اور وہاں سے بیمان پر، جو کہ ابھی بھی PIA کا جہاز تھا، سوار ہوئے۔ پاپا نے میری للچائی ہوئی نظروں کا مدعا جان لیا اور ہمیں اپنی کھڑکی والی نشست دے دی۔ ہم نے دھڑکتے دل سے اپنی ناک کھڑکی کے شیشے پہ چپکا دی۔ یہ تو ہم جانتے تھے کہ اڑان بھرتے ہی جہاز سے محمد پور نظر آئے گا، مگر کیا اورنگزیب روڈ پر واقع میرا گھر بھی نظر آئے گا؟ کیا اس گھر کے اجڑے باغیچے میں دوڑتی بھاگتی میری پیاری کتیا جمی ہمیں نظر آئے گی؟ سرسبز ڈھاکہ جو ہم لوگوں کے لیے اب خون رنگا تھا، سپہر کی سنہری دھوپ میں ہمیں دھندلا نظر آ رہا تھا۔ آنکھ دھندلائی ہوئی تھی، شہر دھندلایا نہ تھا۔ وہ تاریخ بدلتا ہوا تاریخ ساز لمحہ تاریخ کے پنوں میں امر ہوا، اور میرے جی کا رشتہ زخم بھی۔ دوسرے ملک کا اجنبی شہر کلکتہ بھی کم و بیش اتنا ہی کاہی سبز تھا، مگر وہاں اپنائیت کی سگندھ مفقود، سو دھوپ چبھتی ہوئی اور رات سرد و کٹھور۔ سرحد کے دونوں جانب بستے انسانوں کی شکل و حیت تقریباً ایک سی، پر یہاں قطعاً اجنبیت، اور وہاں میرے جنم و بھومی میں خون آشام کہ نفرت کی لکیر دلوں میں کھنچ چکی تھی۔ بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، جو بیت گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا۔ دوسرا جہاز کا سفر طویل ترین کے ملن کی بے چینی نے سیکنڈ اور منٹ کو گھنٹوں کی طوالت عطا کر دی تھی۔ دوسرا سفر نیپال سے بینکاک اور پھر بینکاک سے کراچی کا تھا۔ جہاز پہ وقت گزارے نہ گزرتا، یہاں بھی پاپا نے ہمیں جہاز کی کھڑکی سے متصل نشست دے دی تھی۔ کھڑکھڑاتا جہاز لینڈنگ پوزیشن میں آ چکا تھا، اور ہم سانس روکے جہاز کی کھڑکی پہ پیشانی ٹکائے اپنی زمین کو دیکھ رہے تھے۔ میرے عزیز ملک کا وہ سالم بازو جسے اب ہمیں اپنی پناہ میں لے کر ہمارے درد کا درما بننا تھا۔ اس وقت تک ہم بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ مہاجرت کا ٹھپا پاپا کی پیشانی سے ہوتے ہوئے اب میری پیشانی پر بھی داغا جائے گا کہ ہم تو اپنے ہی ملک، اپنے ہی گھر آئے تھے۔ ہم کھڑکی سے نیچے جھانکتے رہے، اور کھڑاک کھڑاک کی آواز کے ساتھ جہاز کے پہیے کھل گئے۔ نیچے بے کراں صحرا تھا، کہیں کہیں کچھ چھدرے درخت جو یقیناً پیپل یا نیم نہ تھے۔ یک لخت صحرا کی اڑتے بگولوں میں ایک سیاہ پتلی سڑک دھوپ میں جگمگاتی نظر آئی، ایسے جیسے ریت میں رینگتا ہوا چمکیلا کالا سانپ۔ اس سڑک پر بین ہور کے چھکڑے سے مشابہ چھوٹی سی ریڑھی میں گھوڑی کا بچہ جوتا سر پٹ بھاگ رہا تھا۔ ہم نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے پاپا کو پکارا، پاپا پاپا دیکھیے گھوڑی کا بچہ۔ میری تقلید میں پاپا نے بھی جہاز کی کھڑکی سے نیچے جھانکا، اور گزرے اذیت و دہشت بھرے 1.5 سالوں میں پہلی بار زندگی سے بھرپور قہقہ لگایا اور کہا، یہ گھوڑے کا بچہ نہیں بلکہ گدھا ہے۔ گدھا؟ میری حیرانی بجا کہ ڈھاکہ میں گدھے نہیں ہوتے تھے۔ ہاں بھئی گدھا یعنی ڈونکی۔ یہ میرا گدھے سے پہلا تعارف تھا۔ کراچی میں بے شمار گدھے دیکھے، عموماً تو سرمئی رنگ کے ہی ہوتے ہیں، پر خال خال سفید گدھے بھی نظروں سے گزرے۔ اب کیا بتائیں کہ وقتاً فوقتاً دوپایہ گدھے بھی کثرت سے مشاہدے میں آتے رہے۔ آپا کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور رواج کے مطابق چچا پھوپھی کے گھر دعوتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اب جانے کس کے گھر دعوت تھی، اور ہم سب پاپا کی انابی فیٹ میں سوار عازم سفر۔ اس زمانے میں سیٹ کی بیلٹ کا تو سرے سے کوئی تصور ہی نہ تھا۔ گاڑی میں گنجائش سے زیادہ سواری روا و مروجہ بھی۔ آگے پیسنجر سیٹ پر نئے نویلے دلہا یعنی رضا بھائی، اور پیچھے سجی سوری دلہن آپا، درمیان میں زرین، پھر امی، اور امی کی گود میں ہم لوٹھا کی لوٹھا۔ ایک ٹریفک سگنل پر سرخ اشارے پہ گاڑی رکی۔ اتفاق سے گاڑی کے برابر ہی ایک چھکڑا آ کر رکا۔ اس چھکڑے میں بہت ہی بھولی صورت، کالی کالی بڑی آنکھوں اور سفید دودھیا رنگت کا پیارا سا گدھا جوتا ہوا تھا۔ اس نے منہ پھیر کر کھڑکی کے ادکلے شیشے کو سونگھا اور اپنی مخمور آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اپنی کنوتیاں ہلائیں۔ ہم نے بے ساختہ اس کی ناک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی گردن تھپتھپا دی، اور ساتھ ہی میری شامت نے مجھے آواز بھی دی کہ بے ساختہ میرے منہ سے یہ جملہ پھسلا، ہائے کس قدر پیارا گدھا ہے۔
بس پھر کیا تھا، اس دن سے لے کر اپنی بقیہ زندگی تک رضا بھائی برابر میرا ریکارڈ لگاتے رہے کہ شاہین کو تو گدھے پسند ہیں۔ ایک بار تو ہم نے ضد ہو کر کہہ بھی دیا کہ بھائی میرا احسان مانیے کہ آپ کے بردکھوے میں سب سے پہلے ہم ہی نے آپ کو پسند کیا تھا، آپ کے حق میں پہلا ووٹ بھی میرا ہی تھا، مگر میری جان بخشی نہ ہوئی اور تاحیات رضا بھائی کا یہ مذاق جاری رہا۔ گدھے ہمیں واقعی پسند ہیں، مگر صرف چوپائے، دو دو پائے گدھے بالکل بھی نہ بھائے۔ رضا بھائی نہایت مہذب، خلیق و نفیس و ملنسار انسان تھے، ہمیشہ ہمیں چھوٹی بہن کے درجے پہ رکھا۔ ساری عمر انہوں نے بہنوئی ہونے کی رعایت سے صرف اور صرف یہی ایک بے ضرر سا مذاق کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں قریب رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ خوش رہیے اور خوش رکھیے۔